حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خدمت و سعادت کی ایک بھرپور زندگی گزار کے دنیا سے واپس جا رہے تھے۔ اپنی تکفین اور تدفین کے بارے میں وصیت فرما رہے تھے، اپنے جانشینوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ ان کے ایک قریبی دوست مسلمہ بن عبد الملک ان کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے اپنے اہل و عیال کو کبھی حکومتی وسائل استعمال نہیں کرنے دیے، اس مال سے ان کا حلق ہمیشہ خشک رکھا۔ کیا اب بہتر نہیں ہے کہ اپنے قریبی عزیز و اقارب کو یا پھر مجھے ان کے بارے میں کوئی وصیت کر جائیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے ذرا اٹھا دو۔ جب بیٹھ گئے تو ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی ان کی حق تلفی نہیں کی۔ ہاں، جس چیز پر ان کا حق نہیں بنتا تھا وہ بھی انہیں کبھی نہیں دی، اور یہ کہنا کہ میں ان کے بارے میں کسی کو وصیت کر جاؤں تو اس معاملے میں میرا وصی اور میرا ولی اللہ رب العزت ہے، اور وہی صالحین کا ولی ہوتا ہے۔ اگر میرے بیٹوں نے نیک راستہ اختیار کیا تو اللہ کریم ان کے لیے ضرور کوئی سبیل پیدا کرے گا، اور اگر وہ نیکی کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے تو میں بہرحال انہیں معصیت کے لیے طاقتور بنا کر نہیں جا سکتا۔ پھر اپنے بیٹوں کو یاد فرمایا۔ وہ حاضر ہوئے تو انہیں بادیدہ نم دیکھا اور کہا، میری جان اپنے ان بیٹوں پر قربان جنہیں میں نادار اور مفلس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اے میرے تابعدار بچوں، تمہارے لیے میرے پاس دو راستے تھے۔ ایک یہ کہ میں تمہیں ناجائز فراوانی دیتا اور تمہارے لیے جہنم خرید لیتا، اور دوسرا یہ کہ میں تمہیں تنگ دست رکھتا لیکن تمہارے لیے جنت کا راستہ کشادہ کرتا۔ سو میں نے تمہارے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے۔ اب اٹھو، تمہیں میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر تلاوت قرآن کرتے ہوئے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ سیوطی کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے ایک بادشاہ ہشام ابن عبد الملک کے بھی 11 بیٹے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کے حصے میں 10 لاکھ درہم آئے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بھی 11 بیٹے تھے۔ کفن دفن اور اہلیہ کا حصہ نکالنے کے بعد ہر ایک کے حصے میں 19 درہم آئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اہل دمشق نے دیکھا کہ لوگ ہشام بن عبد الملک کے ایک بیٹے کو صدقہ دے رہے ہیں، اور اہل دمشق نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے ایک دن میں مجاہدین کو سامان حرب و ضرب سے آراستہ 100 گھوڑے نذر کر رہے ہیں۔